الرحمن الرحیم باب ما جاء فی وصف الصلاۃ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث کے ٹکڑے کیے تھے اور اس پہ ہر ٹکڑے پر مستقل باب باندھا تھا۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیث کو ذکر کر رہے ہیں، اور اس باب میں دو حدیثیں ہیں۔ ایک تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی نماز کو بری طرح پڑھے اس کا بیان ہے، اور دوسری حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یہاں پر پوری بیان کی گئی ہے۔ تو پہلی حدیث وصف یصف کا مطلب تو بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ پوری نماز تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کسی حدیث میں بھی پوری نماز ذکر نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی رہی ہیں، اسی لیے نماز کا پورا طریقہ نہیں ہے۔ اور اس باب میں جو حدیث ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ یہ حدیث حکماً مرفوع ہے، کیونکہ اس میں ابو حمید سعدی نے 4 صحابہ کے دوران ایک دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ یاد ہے، تو انہوں نے پھر وہ نماز پڑھ کے دکھائی، اس لیے اس حدیث میں، حالانکہ یہ حکماً مرفوع ہے، حدیث مرفوع نہیں ہے کہ مرفوع کسی حدیث میں پوری نماز کا ذکر نہیں۔ تو بہرحال حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی پہلی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر جلدی سے 2 رکعت اتحیۃ المسجد پڑھی۔ اس باب میں نہیں ہے، لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں اس کی صراحت کی ہے کہ یہ نماز جو خلاد رضی اللہ عنہ نے پڑھی تھی، یہ اتحیۃ المسجد تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جاء البدوی، تو بدوی کہہ دیا، حالانکہ یہ حضرت خلاد ابو رافع کے بھائی ہیں۔ ابو رافع اور حضرت خلاد دونوں بھائی ہیں، دونوں بدری صحابی ہیں، اور دونوں مدینہ کے رہائشی ہیں، مدینہ کے رہنے والے، لیکن انہوں نے نماز ایسے پڑھ لی جیسے بدو لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی آیا کل بدوی، تو انہوں نے جلدی سے نماز پڑھی اور نماز میں تعدیل ارکان نہیں کیے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ حضور نے فرمایا سلام کا وعلیکہ کہہ کے قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ بھی تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تو جب 3 مرتبہ ایسے ہوا، صحابہ پہ یہ بات بڑی شاق گزری کہ اس کا مطلب تعدیل ارکان نہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے۔ خیر وہ لمبی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ بھی رکوع میں جاؤ تو رکوع اچھی طرح سے اطمینان سے کرو، رکوع کے بعد کھڑے اطمینان سے رہو، پوری نماز کا طریقہ بتایا، اور فرمایا کہ جو اس طرح نماز پڑھے گا اس کی نماز کامل ہوگی، جو اس طرح نہیں پڑھے گا اس کی نماز ناقص ہوگی۔ تو صحابہ پہ پھر افسوس کہ بھئی اس کا مطلب کہ نماز ہو تو جائے گی لیکن کمال میں فرق آئے گا۔ دوسری حدیث، یہ بڑی لمبی حدیث ہے، دوسری حدیث جو ہے اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ان کے 2 شاگردوں نے بیان کی ہے۔ پیچھے حضرت عباس بن سہل نے بیان کی تھی، اور وہ حدیث بار پچھلے گزری ہے، اور ان میں انہوں نے کہا تھا کہ اس مجلس میں 4 صحابہ تھے، ابو حمید سعدی، ابو اسید اور سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ، یہ 4 صحابہ تھے اس مجلس میں۔ اور اس حدیث کو جو ان کے شاگرد ہیں وہ روایت کر، لیکن یہاں پر ان کے دوسرے شاگرد جو ہیں محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جس میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ یاد ہے، اس مجلس میں 10 صحابہ تھے، اور اس میں حضرت ابو قتادہ یعنی حارث بن ربیعی بن بلدمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں تھے۔ اور عجیب بات یہ کر رہے ہیں محمد بن عمر بن عطا کہ میں خود اس مجلس میں تھا، اور یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اور اس مجلس میں اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس میں محمد بن عمر نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دوسری یہ حدیث منقطع ہے، لیکن اب غلطی کیا کی ہے کہ اس میں حضرت محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 صحابہ تھے، اور نمبر 2 کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی مجلس میں تھے، نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ میں خود بھی اس مجلس میں تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ابو قتادہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 38 ہجری میں ہوا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 38 ہجری میں ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ایک بات۔ اور محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہے وہ 120 ہجری میں 80 سال کی عمر میں ہوا ہے، 120 ہجری میں اور 80 سال کی عمر میں ہوا، تو 120 میں سے 38 نکال دو، تو جس وقت حضرت ابو قتادہ کا انتقال رضی اللہ عنہ کا ہوا ہے تو محمد بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کی عمر وہ تو اس سے 2 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی؟ ان کا انتقال 38 ہجری میں ہوا، اور محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 120 ہجری میں 80 سال کی عمر میں ہوا، تو اس اعتبار سے محمد بن عمر بن عطا کی پیدائش ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے 2 سال بعد یعنی 40 ہجری میں ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں خود تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور یہ اتنا سنگین اصل میں اس حدیث پہ ائمہ ثلاثہ نے یہ تکیہ لگایا ہے، ائمہ ثلاثہ نے اکثر مسائل ائمہ ثلاثہ کے اس حدیث سے مستنبط ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں جلسہ استراحت کا بھی ذکر ہے، اس میں تورک کا بھی ذکر ہے، اس میں رفع الیدین کا بھی ہر جگہ ذکر ہے، لہذا ائمہ ثلاثہ میں سے اکثر نے اس پہ تکیہ لگایا ہے، تو انہوں نے اس حدیث کے جوابات دیے ہیں۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر میں اس اعتراض کی سنگینی کا اعتراف کر لیا ہے کہ بڑا سنگین اعتراض احناف نے کیا ہے، اتنا سنگین اعتراف خود کر لیا، اور سنگین اس لیے ہے کہ عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں میں اس مجلس میں خود تھا، ابو رافع بھی اس میں تھے اور میں بھی تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ ابو رافع کا انتقال 38 ہجری میں ہو رہا ہے اور ان کی پیدائش 40 ہجری میں ہو رہی ہے، 2 سال ان کے وفات کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجلس میں خود تھا۔ تو اس حدیث کے اوپر چونکہ ائمہ ثلاثہ نے حالانکہ اب محاکمہ یہ ہے، اس حدیث کا محاکمہ ذرا غور سے سنیں، محاکمہ یہ ہے کہ اس میں ابو رافع رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھ کے دکھائی ہے اس میں ہر جگہ رفع دین بھی انہوں نے 3 جگہ کیا ہے، 3 جگہ جس کو شوافع مانتے ہیں، تورک بھی کیا ہے جس کی سنیت کے امام مالک قائل ہیں، جلسہ استراحت بھی کیا ہے جس کو امام مالک یا امام شافعی وغیرہ پیچھے ہم نے پڑھا وہ سنت کہتے ہیں۔ اب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو اس میں سب کا جواب دے چکی ہے کہ یہ عذر کی بنیاد پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ اچھا، غائط نظر سے دیکھا جائے، غائط نظر سے تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے 2 دعوے کیے، ایک تو یہ کہا کہ مجھے حضور کی نماز سب سے زیادہ یاد ہے، نمبر 2 یہاں پر صحابہ جو دوسرے 3 بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا صدقتا، ان کی تصدیق بھی آ گئی۔ اب اس میں غور سے دیکھا جائے اگر اس وقت سارے لوگ ایسی نماز پڑھتے جو ابو حمید ساعدی نے پڑھ کے دکھائی، اگر سارے لوگ ایسی نماز پڑھتے تو پھر صحابہ تو کہتے بھئی یہ تو نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو تو اس میں کمال گیا ہے، بات ہی سمجھ میں آئی؟ تو غائط نظر سے اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو یہ نماز اس وقت نہیں پڑھی جاتی تھی، اس وقت تورک، جلسہ استراحت، رفع الیدین والی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، اس لیے تو ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نے تورک بھی کیا، حضور نے جلسہ استراحت بھی کیا، حضور نے رفع الیدین ہر موقع پہ بھی کیا، تو وہ جب ان کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی آپ کو حضور علیہ السلام کی وہ نماز یاد ہے جو حضور نے کسی زمانے میں پڑھی اور بعد میں چھوڑ دی۔ تو غائط نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ نماز اس وقت صغار صحابہ کے دور میں بھی یہ نماز نہیں پڑھی جاتی تھی۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کہہ دی کہ صغار صحابہ نے ان حدیث پہ عمل کروایا اس لیے خود کیا کہ یہ حدیثیں محفوظ رہے، کیونکہ اس زمانے میں کتابیں احادیث پہ نہیں لکھی گئی تھیں تو صحابہ حدیث پر عمل کر کے ہی اس کو محفوظ رکھتے تھے، تو یہ ایک طریقہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔